دوسری قبیلے سے واقف نہ ہوں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے کو سینے سے لگایا اور اس شعور کو آگے بڑھانے میں اور اپنی دانائی کا ثبوت دیا کہ اب یہی حق کا رستہ ہے۔ میں زلیخا عزیز مندوخیل، میں پشتون قوم سے تھی۔ میں یہاں پر ایک بلوچ قوم کو ہمیشہ ایک کریڈٹ دوں گی کہ ان کے دامن میں ہمیشہ پشتون میں نے پائے ہیں، وہ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ پشتون کو اپنے قوم اور اپنے دامن میں انہوں نے ہمیشہ پناہ دی ہے اور وہ وہاں ان کی فیملی کا حصہ بھی بنے ہیں۔ مختلف قوم، جیسے کہ میں مستونگ میں کینڈیڈیٹ تھی تو وہاں میں نے پشتون قبیلے کے لوگ دیکھے، یہاں پر میں آئی میں نے سرگون قبیلے کے لوگ دیکھے۔ یعنی بلوچ وہ قوم ہے جو ہمیشہ سے چار دیواری میں اپنے دامن میں لے کر چلتی ہے قوموں کو۔ میں الیکشن میں کھڑی تھی مستونگ میں کینڈیڈیٹ تھی پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے نشان کے لیے میں نے وہاں الیکشن لڑا، مجھے وہاں عزت دی، وہاں پہ سب سے زیادہ مجھے عزت میرے ساتھ وہاں کے بلوچ اور وہاں کے براوی لوگوں نے دیا۔ بہرحال براوی قوم بھی ایک بلوچ ہی قوم ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں اس کارواں کا حصہ پاکستان تحریک انصاف کا 2009 سے بنی ہوں۔ میں پہلے کراچی میں تھی، پھر مجھے لگا میں اپنی ہی قوم اور اپنے لوگوں کا زیادہ بہتر، ویسے تو پورے پاکستان کا ساتھ دے سکتی ہوں لیکن میں جہاں اپنے لوگوں کو زیادہ ریپرزینٹ کر سکتی ہوں، میں بلوچستان آئی، میں نے خدمت کی، میں نے موقع دیا، پاکستان تحریک انصاف نے مجھے، میں نے خدمت کی، اپنی کارکردگی دکھائی، انہوں نے مجھے عہدوں سے نوازا، عہدوں کے بعد انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، انہوں نے مجھے الیکشن کا وہ حصہ دیا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نشان کا دارالمدار تھا۔ میرا منحرک ہونا پاکستان کی تاریخ نشان کے لیے نقصان دہ تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے، یہ ساری عمر میرے لیے اور میری ہونے کے لیے ایک وفاداری مجھے مجبور بھی کرتا رہے گا اور مجھے احساس بھی دلاتا رہے گا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا اس کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ 9 مئی کا واقعہ، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں جس طریقے سے بلوچستان کھڑا رہا، میں اس وقت سی ایم بلوچستان کے ساتھ کوارڈینیٹر تھی، میں ایز اے خاتون میں نے وہاں دیکھا کہ ہمارے جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں 9 مئی کے اس جلوس میں موجود نہیں تھی، لیکن جب مجھے پتا چلا میری جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے، میں وہاں آئی، میں نے ایک عورت ہوتے ہوئے، اس لیے کہ خان صاحب نے ہمیں وہ شعور اور وہ آزادی کی ایک لہر دکھائی ہے، میں نے اس جوان کی لاش خود ایک عورت ہوتے ہوئے، ظاہر بات ہے میں بھی قبائلی عورت ہوں، ایک مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، لیکن خان صاحب نے آزادی کی وہ لہر ہمیں دکھائی ہے جس پر میں نے وہ خاک جستی اپنی گاڑی میں ڈالی اور میں وہی رہ گئی۔ میں وہاں پر زخمی بھی ہوئی، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے زخمی ہونے کا، مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ کوئی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں یاد کرتا ہے، مجھے خود خوشی ہوتی ہے کہ میں نے قربانی دی ہے، اور میں یہ قربانی اس لیے ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ تاکہ لوگ اس کارواں کا حصہ بنیں اور آئیں اور وہ دیکھیں کہ عمران خان ہر ایک کو ایوان میں بھی جگہ دیتا ہے، پارٹی میں بھی عزت دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا وطن ہے، آپ نے اس پہ حکومت کرنی ہے، لوگ آ کر حکومت نہیں کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ ہم بلوچستان پاکستان کے ساتھ آزاد نہیں ہوئے تھے، ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنا کندھا دیا تھا آزادی کے بعد، ہم نے یہ بلوچستان تاریخ میں پاکستان کے ساتھ آزاد نہیں ہوا تھا ہند کے ساتھ، ہم نے پنجاب کو اپنا کندھا دیا تھا کہ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہم آپ کو مضبوط کریں گے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارے کندھے کو کمزور کرے گا، ہم سے ریکارڈنگ لے گا، ہمارے نوجوانوں کو بے روزگار کرے گا، ہمیں اس دورائے پہ لے کر آئے گا کہ میری ماں بہن بیٹی ڈی سی آفس میں رلتی ہے 7,000 روپے کے لیے، جو اس ریکارڈنگ کے کروڑوں کی مالک ہے۔ یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جس طرح ہماری عورتوں کی چادر کھینچی گئی ہے، یہ بلوچستان تھا، یہ بلوچستان آپ کو تحفے میں ملا تھا، آپ پنجاب کو اس بات کا فخر کرنا چاہیے تھا، یہاں کے ہر عوام کو وہ سہولت دینی چاہیے تھی کہ دنیا میں آپ کو ذرائع ملتی کہ آپ نے ایک ریاست بنائی ہے امن کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن نہیں، بیٹھے ہوئے 75 سالہ لوگوں نے اس کا منہ کالا کر دیا، اس کو اسلامی ریاست کے بجائے دہشت گردی ریاست بنا دیا عوام کے لیے۔
میں اپنے اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گی، یہ پاک فوج بے شک ہماری ہے، لیکن ہر جگہ کالی بھیڑیا ہوتی ہیں، اسے عوام بتاتی ہے، اسے لوگ بتاتے کہ یہ جبرن ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نمٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور سب سے پہلے میں بھائی صاحب کو ایک بات کا ضرور جواب دوں گی، انہوں نے کہا تھا کہ بے نظیر صاحبہ آئی ہیں، باقی بے نظیر آئی، انہوں نے حکومت کی، انہوں نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام عمران خان کی پارٹی نے دیا ہے۔ بے نظیر آئی، اس نے حکومت کی، انہوں نے عورتوں کے لیے سیٹیں نکالی، انہوں نے عورتوں کے لیے کوئی ریزولوشن پاس کیا نہیں۔ وہ بے شک ہمارے لیے ایک فخر ہے ایک عورت ہوتے ہوئے، لیکن اس نے عورت کو ایوان میں ایک بھی مقام نہیں دیا، صرف خود اور اپنے خاندان کو ہمیں مقام دیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے اس کی ونگ بھی بنائی ہے، جس نے اس کی سیٹیں بھی مخصوص کی ہے، جو الیکشن میں اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں نے مستونگ میں جس طرح میری مدد کی ہے، میری پوری آرگنائزیشن میں، وہاں پہ اور بھی لوگ آ کر شامل ہوئے، اسی لیے کہ میں کھڑی تھی۔ اور میں سب سے پہلے یہاں پر اپنے آنے والے مہمانوں کو، میر لیاقت مری صاحب کو، میر محمد خان مری صاحب کو، سابقہ سینیٹر شاہ نواز مری صاحب کو، میر قیوب صاحب کو اور سردار خوشحال زرکون صاحب کو، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے قومیں ہم لوگ مل کر رہنے کے قابل ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ جب ہم دو قومیں رہ سکتے ہیں تو ہم بلوچستان کو واپس بلوچستان بنا سکتے ہیں، وہ اس صورت میں جب آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بناؤ گے جو تمہیں دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس امید پہ پورے اتریں گے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ اور آپ ہی لوگوں میں، آپ لوگوں کے لیے مستونگ میں کھڑی تھی، میں نے دن رات محنت کی، اب ایوان میں پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گی۔ جزاک اللہ۔